حضرت ابو بکر نے حقیقت حال بتائی تو صحابہ کہتی ہیں کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ علم والا تھا، جہاں ہماری نظر نہیں پہنچی وہاں ابو بکر کی نظر کان ابو بکر عالمنا، ہم سب میں سے ابو بکر سب سے بڑے عالم تھے۔ اور بلندی درجات کا دوسرا سبب قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ زور سے بولو یار۔ جب حضرت ابوبکر روئے نا، میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دی۔ اٹھاؤ بخاری، مسلم، ترمذی، کوئی سی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں، میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، منبر پہ میرا آقا ہے، خطیب آمنہ کا لال ہے، اور ان کے خطبے کا موضوع عظمت صدیق اکبر ہے۔ میرے نبی نے حضرت ابوبکر کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ زندگی کا آخری خطبہ، اس کے بعد کوئی خطبہ آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں مجھ پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ امن الناس، مجھ پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے ہیں تو ابو بکر ہیں۔ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں اتارا ہے، ابو بکر کے احسانوں کے بدلے اتارنے کی بڑی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں اتارے گئے، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ کس کی عظمتیں بیان ہو رہی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ نعت خان کر دینے تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، تو میں کہوں گا روک سکو تو روک لو۔ میرا نبی خطبہ دے رہا ہے، حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کر رہا ہے، روک سکو تو روک لو۔ امن الناس، سبحان اللہ، امن سب سے زیادہ احسان کرنے والا، الناس۔ علامہ اقبال اس حدیث کو لے کے علامہ اقبال بولے، اور بولے کیا؟ علامہ اقبال نے موتی رولے۔ واہ علامہ اقبال کہتا ہے امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلامو غارو بدرو قبر۔ میں تو یار اتنے آسان لفظ بولے نہیں بے تو سمجھ آ جائے۔ ثانی اسلامو غارو بدرو، آمن الناس بر مولا ماں، ہمارے سردار محمد عربی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر، ہمت او کشت ملت راچو آبر۔ پتہ نہیں کتنے لوگ فارسی سمجھتے ہیں، فارسی لوگوں نے پڑھنی چھوڑ دی ہے، ہمارے مدرسوں میں بہت کم پڑھائی جاتی ہے۔ فارسی بڑی خوبصورت زبان ہے، عربی کے بعد اگر کوئی فصیح زبان ہے نا فارسی۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو، فارسی میں کشت کس کو کہتے ہیں؟ ہمت، طاقت۔ ابر، ابر کا کیا معنی ہے؟ بادل۔ علامہ اقبال نے جو کہا اس کو میں جب ترجمہ کروں گا نا آپ کو لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے، پتے مرجھانے لگتے ہیں،
پھر بادل امڑ کے آتی ہیں، بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، ہمت او کشت ملت راچو آبرو۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد اسلام کا کھیت سوکھنے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برسنے لگ گیا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابر۔ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی، اس کے ساتھ صحابہ کے مکان تھے، اس کے مین دروازے گلی کی طرف تھے، کھڑکیاں مسجد میں کھلتی تھی تاکہ نماز میں آنے جانے کے لیے کیا ہو، کھڑکیاں کھلتی تھی ان گھروں کی۔ میرے آقا نے اس خطبے میں فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کسی گھر کی کھڑکی مسجد میں نہیں کھلے گی الا خوخۃ ابی بکر، صرف ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہوگا۔ اگر آپ گئے ہیں عمرے پر، حج پر، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے۔ اور میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ جائیں گے مدینے، روضہ رسول پہ آپ سلام پڑھیں گے کھڑے ہو کے، اسی طرح ہی کعبہ اس طرح ہے، سامنے روضہ ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھا، باب بقی سامنے ہے، آگے چلے جائیں، اس دروازے سے باہر نکل جائیں، جنت البقی۔ آپ آگے نہ جائیں، پیچھے مڑیں، اسی صف پہ آپ پیچھے مڑیں۔ جب آپ پیچھے مڑیں گے تو آپ کو سامنے ایک دروازہ نظر آئے گا، باب الصدیق۔ کیا نام ہے اس دروازے کا؟ باب الصدیق۔ اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ھذہ خوخۃ ابی بکر۔ یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی۔ یہ کون سا دن تھا؟ وقت کون سا تھا؟ میرے نبی، میرے آقا فضائل بیان کر رہے ہیں، کس کے؟ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کانا ابو بکر عالمنا، کہ ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ علم والے تھے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کون کون سی صورتیں پڑھی، یہ بھی حدیث میں آیا۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا نا، آپ نہیں آئے، صحابہ جمع ہیں، آپ نہیں آئے۔ آپ میں سے جو لوگ مسجد نبوی گئے، یہ محراب ہے پرانا، وہ سامنے روضہ رسول ہے، یہاں کھڑکی ہے، کھڑکی اس پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے۔ بلال اس پردے کے قریب گئے، یا رسول اللہ الصلاۃ۔ نمازی صحابہ جمع ہیں، تیری دید کے مشتاق ہیں، آئیے نا۔ فرمایا مجھے وضو کرواؤ، لے چلو، میں نماز پڑھوں۔ میں یہ سب حدیث کے ترجمے کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ کوئی قصے، کہانی، واقعات نہیں۔ وضو کروایا گیا، آپ پر غشی تاری، افاقہ ہوا نا، تو پہلا سوال میرے نبی نے کیا، اصل الناس، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی تاری، افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟
لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی تاری۔ بات ہے سننے کی تے میں اس دا ترجمہ نہ کرنا پاوے، نبی پاک کے فرمان کا مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، آپ اسی زبان میں سمجھیں۔ سمجھو گے؟ تھوڑا جا ہاتھ شت کھولو، کو نہیں، دماغ بھی کھولو، ہاتھ بھی کھولو تھوڑے سے، کوئی سبحان اللہ آکھو، یہ نعت خانہ تھوڑا سٹاک ختم نہ کر دیتا ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ افاقہ ہوا نا، پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ کروں ترجمہ؟ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیصلی، وہ نماز پڑھائے، بالناس۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میرے آقا نے کہا تھا اپنے انتقال سے تقریباً 80-82 دن پہلے، خم غدیر پہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، آپ مدینے سے گئے تھے، وہ یمن سے آئے تھے، وہ یمن کے قاضی تھے، تو یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کر دی، کچھ احرام کی چادروں کا مسئلہ تھا، انہوں نے شکایت کی نا حضرت علی کی، میرے آقا کو حضرت علی کی شکایت پسند نہ آئی کہ انہوں نے کیوں شکایت کی ہے۔ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اور جو علی کو دوست نہیں رکھتا اس کی میرے ساتھ بھی دوستی کوئی نہیں۔ کیوں بھئی کسی لغت میں مولا کا معنی امام ہے، خلیفہ، ہم نے کوئی لغت نہیں پڑھی۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ مددگار، دوست، غلام، آقا۔ آپ تعجب کریں گے، مولا کا معنی غلام بھی، یہ عربی زبان ہے، یہ بڑی خوبصورت زبان ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی اور مولا کا معنی، یہ جو مولوی ہے، مولوی اور مولانا، ایڈے خوش نہ ہو بھائی، کوئی بڑا وڈا لقب ہے بھائی۔ صحابہ کے جو غلام ہوتے تھے نا، صحابہ کے جو غلام ہوتے تھے، وہ غلام بڑے بڑے عالم بنتے تھے۔ کیوں؟ ہر وقت صحابی کے پاس بیٹھے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گھر میں جو رہتے تھے غلام تھے۔ کوئی ابن عباس کا غلام ہے، کوئی ابن مسعود کا غلام ہے، کوئی ابن عمر کا غلام ہے، ابن جعفر کا غلام ہے، تو غلام کو کہتے تھے مولا۔ بیر کا کوئی آدمی آیا، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن مسعود، میں ابن مسعود کا غلام۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن جعفر، جعفر کا غلام ہوں۔ اس نے کہا انتم کلکم مولویون، تسی سارے غلام ہو، تم ہی غلام، تم ہی غلام۔ تو مولا کا معنی غلام بھی، مولا کا معنی آقا بھی، مولا کا معنی مددگار بھی۔ یہ موقع مناسبت پہ معنی کریں گے، انت مولانا، یہاں کیا معنی کریں گے؟ تو ہمارا مددگار ہے۔
یہاں یہ میں نہ کریں گے من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. دوست دوست دوست، تو اس سے خلافتیں ثابت کرتا ہے مولا کے لفظ سے. مولا دے لفظ نال خلافتاں ثابت نہیں ہونیاں. کھیچا تانی نہ کر، خلافتاں ان ثابت ہونیاں نہیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو، جتنے لوگ یہاں ہو، خدا لگتی بات کہنا، سچی اور سیدھی بات کہنا. جس وقت میرے پیارے پیغمبر یہ لفظ کہہ رہے تھے، حضرت علی کہاں تھے؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے؟ سفر پہ تھے؟ کہاں تھے؟ میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ مدینے میں. عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس مدینے میں. حضرت حسن مدینے میں. حضرت حسین. سارے رشتہ دار میرے نبی کے مدینے میں. اور میرا نبی کہتا ہے میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. کیوں بھائی؟ ہماری فقہ حنفی جو ہے اس کی کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں فقہ کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ. ہماری فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور ہمارے جو فریق مخالف ہے ان کے ہاں تو امام بنتا ہی وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. تو میرے نبی نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے یہ بتایا کہ سارے صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ تبھی تو مصلی حوالے کیا. یہ کون سا دن تھا؟ نماز کون سی تھی؟ ایک نماز جمعے کی 5، ساری کتنی ہو گئی؟ 6. ہفتے کی 5، 11. حساب دیتے کھڈے لگ دے ہو. 11 اتوار کی 5، 16 سوموار کی صبح 17. آگے 10-11 بجے آپ کا انتقال ہو. 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں مسجد نبوی میں صحابہ کی امامت کس نے کروائی تھی؟ ایک دن جو آپ کی طبیعت سنبھلی، افاقہ ہوا نا، پوچھا نماز ہو رہی کہ جی، فرمایا وضو کرواؤ. میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وضو کروایا گیا، نماز کھڑی ہے، آپ کھڑکی میں سے اندر آئے، 2 آدمیوں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے. یہ بالکل حدیث کے لفظ ہیں. آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے، کمزوری، نکاہت، بیماری، پاؤں مبارک گھستے ہوئے آ رہی ہیں. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے نا، اس طرف کے صحابہ نے کچھ بتایا، ابو بکر نبی آ گئے. کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی ابو بکر نے مصلی چھوڑا، قدم پیچھے ہٹائے. نبی جو آ گئے، نبی جو آ گئے. اب ابو بکر مصلی پہ کیسے کھڑا ہو؟ یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے نبی پاک حاضر ناظر ہیں، پر مصلی میں نہیں چھڑنا، نماز میں ہی پڑھانی. یہ تو ہمارا دوست ہے. وہ سچا عاشق تھا میرے نبی کا کہ جہاں نبی آ جائیں وہاں ابو بکر کھڑا نہیں ہوگا. ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے. میرے آقا نے دیکھا
کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہی ہیں، آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر۔ یہ میرے جملے ساری تقریر پہ بھاری نکلیں گے، میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملے ایک طرف، تو آپ بھی ساری تقریر والی سبحان اللہ اکٹھی کر کے رکھو۔ آپ نے ہاتھ اوپر اٹھا کے سبحان اللہ کہنا، یہ میرا جملہ جب ختم ہو، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، کتنی مرتبہ کہا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ابو بکر اپنی ذات کھلوتا رہے۔ ابھی وہ جگہ نہیں آئی، ابھی تو سبحان اللہ کہنے جلدی کر دیتی۔ ابو بکر اپنی ذات کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی ذات کھلوتا رہے۔ اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تیری امامت کو کون نہیں مانتا، لیکن یہ سچا عاشق ہے، یہ کھڑا نہیں ہوں، اس کے باوجود کھڑا نہیں۔ یہاں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، مکانی ابا بکر، میری ذات کھلوتا رہے، نہیں آکے میری ذات کھلوتا رہے نا، فرمایا اپنی ذات کھلوتا رہے۔ ہوں جا کہندی ہے اپنی جگہ پہ کھڑے رہا۔ جس دن آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سوموار کو صبح کی نماز ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، نبی پاک نے کھڑکی سے اپنا سر مبارک باہر نکالا ہے، باہر نکال کے آپ نے یہ منظر دیکھا ہے، ابوبکر مصلی پہ ہے، صحابہ صفے باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری کے لفظ ہیں فتبسم، فتبسم، مسکرائے مسکرائے، میرا نبی مسکرایا۔ اس طرف کے صحابہ وہ کہتے ہیں اگر آپ پردہ نہ گراتے نا، قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے۔ وہ جو آپ کا چہرہ مبارک تھا اس کو صحابہ نے بیان کیا نا، مزہ ہی آ گیا۔ صحابہ کہتی ہیں جب آپ نے چہرہ پر انوار اس کھڑکی سے باہر نکالا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمارے سامنے قرآن کا ورق کھول دیا، قرآن کا ورق کھول دیا۔ فتبسم، آپ مسکرائے۔ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ امامت کرواتے ہوئے دیکھ کے میرے نبی خوش ہوئے، خوش ہوئے میرے نبی۔ اور آپ کے انتقال کے بعد جب بیعت ہوئی مسجد نبوی میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کے بیعت کی، جس ابو بکر کو میرے نبی نے دین کا امام بنایا تھا، علی اسے دنیا کا بھی امام مانتا ہے۔ دین کا امام انہوں نے بنایا تھا، مصلی پہ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا۔ تو بلندی درجات کے کتنے سبب تو ان تقریر یاد راسی؟ بلندی درجات کے 2 سبب کس نے ذکر کیے؟ قرآن نے۔ قرآن نے پہلا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ علم۔ میں اس کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ابو بکر جیسا مومن بھی کوئی نہیں ملتا، اور اس آئینے میں دیکھتا ہوں تو ابو بکر سے بڑھ کر مجھے عالم بھی کوئی نظر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔